ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 62 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ رب العالمین کی جانب بلایا، اور بار بار حضرت نوح علیہ السلام یہ کہتے رہے، ابلغکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، یا اپنے رب کا پیغام تم تک میں پہنچا رہا ہوں۔ وانصح لکم، اور میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اس بات کا علم ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس آیت میں خاص طور سے جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، اس میں خاص طور سے ایک جملہ اپنی قوم سے کہتے رہے، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں۔ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے، سارے کے سارے انبیاء اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ناصح، سب سے بڑا ناصح اور سب سے زیادہ خیر خواہ ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ تو ہر نبی نے ہمیشہ اپنی امت کی بھلائی کی فکر کی ہے، اور یہی خیر خواہی ایک مومن سے، ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحۃ، کہ اے لوگو، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحتوں کا نام ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ۔ راوی کہتے ہیں کہ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر خواہی یہ اس کا نام دین ہے، یا دین کا نام خیر خواہی ہے، تو خیر خواہی کس کے لیے ہم کریں؟ خیر خواہی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ 5 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ خیر خواہی اور نصیحت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کے کتابوں کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسولوں کے لیے ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے ہونا چاہیے، اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو 5 قسم کے لوگوں کا اور 5 لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے حکمراں، مسلم حکمراں اور عام لوگ۔
تو نصیحت ان کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جملہ بڑا مختصر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہیں ایک خوبی جوامع الکلم کی تھی کہ جملہ بڑا مختصر ہوتا تھا لیکن اس کے معانی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور کئی ساری باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند جملوں میں سمیٹ لیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک ہی جملہ کہا، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ اسلام کے جتنے بھی عبادات ہیں ان ساری عبادتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ خیر خواہی کہتے کس کو ہیں یا نصیحت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، النصیحہ۔ نصیحہ کیا ہوتا ہے؟ نصیحہ کو عربی زبان میں اس کے معنی اخلاص کے ہوتے ہیں۔ نصیحت کے معنی اخلاص، خلوص، للہیت ایک معنی ہوا، اور دوسرا معنی اس نصیحت میں ایک اور پوشیدہ ہے۔ نصیحہ یا منصحہ عربی میں اس سوئی کو کہا جاتا ہے جس سے کپڑے رفو کیے جاتے ہیں۔ اس سوئی سے کپڑے کو رفو کیا جاتا ہے، اس کے پھٹن کو، اس کے شگاف کو مٹایا جاتا ہے تاکہ ظاہر نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک معنی نصیحت میں اصلاح کا بھی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ نصیحت کہتے ہیں دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات اور احساسات جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اسی کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نصیحت کا تو معنی کرتے ہیں خیر خواہی۔ خیر کیا ہوتا ہے؟ عربی میں خیر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ ہر وہ بات، ہر وہ عمل جو اپنے کمال کو پہنچا ہو، شریعت میں اس کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو خیر خواہی کا معنی جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو معنی ہوتا ہے بھلا چاہنا۔ خیر خواہی کرنے کا معنی ہوتا ہے بھلا چاہنا۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ جب ہم خیر خواہی کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، دوسروں کا بھلا چاہنا، اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو نقصان سے بچانا۔ اسی کو نصیحت کہا جاتا ہے اور اسی کو خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھلا چاہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کو نقصان سے بچائیں بھی۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے پہلے انسان کو اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے، چاہے لاکھوں لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے اور اس کا نام دین نہیں ہے۔ جب تک انسان دوسروں کی خیر خواہی نہ کرے، دوسروں کے مفاد اور دوسروں کے فائدے کی نہ سوچے، وہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ اور انسانیت اس کا نام بھی نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو نقصان پہنچا کر کے اپنے فائدے کی فکر کرے۔ اس کو انسانیت نہیں کہا جاتا ہے، یہ انسانیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، یاد رکھو جو دین اللہ رب العالمین نے دیا ہے یہ دین ہی خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی ہی دین اسلام کا نام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مفاد، ایک دوسرے کے فائدے کی سوچیں، ان کو نقصان سے بچانے کی فکر کریں۔ یہ ایک مومن کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نہ ہم اپنا نقصان کریں اور نہ دوسروں کا نقصان کروائیں۔ تو نقصان سے بھی بچانا ہے اور ان کے لیے بھلا بھی چاہنا ہے۔ یہ دونوں جذبے انسان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا اس کو کیا جائے اور جن کاموں سے روک دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے رکا جائے۔ اسی کا نام ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اور اللہ کے کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں جس کے نام ہم کو معلوم ہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا، اور خاص طور سے آخری کتاب قرآن عزیز جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا
اور اس میں بتائے گئے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، یہ کتاب اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، اور رسولوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس دنیا میں، جن کا اللہ رب العالمین نے نام ذکر کیا ہے یا جن کے نام اللہ نے بیان نہیں کیے ہیں، ان سارے کے سارے رسولوں کی تصدیق کی جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی کو لازم کر لیا جائے اپنے اوپر، اور کسی بھی لمحے کتاب و سنت سے انحراف نہ کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کی جائے، آپ کا دفاع کیا جائے، سنت سے انحراف کرنے والوں سے دشمنی برتی جائے، ان سے نفرت کا اظہار کیا جائے، اور سنت پر عمل کرنے والوں سے محبت کیا جائے۔ اور اسی طرح سے وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ کا معنی یہ ہے کہ جو مسلمان حکمراں ہیں، جو ہمارے اوپر ذمہ دار بنائے جائیں، جو ہمارے بڑے ہوں، چاہے وہ مسجد کے ہوں، مدرسے کے ہوں، جماعت کے ہوں، جمعیت کے ہوں، جو بھی ذمہ دار ہیں جن کو آپ نے اپنے اوپر اپنا بڑا بنا لیا ہے، مان لیا ہے، تو ان کی اطاعت کی جائے، خیر کے کاموں میں ان کی باتیں مانی جائیں، ان کی اتباع کی جائے نیک کاموں میں، اور اگر وہ غلطیوں پر ہیں تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے۔ اور عام لوگوں کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ عام لوگوں میں اگر عقیدے کا بگاڑ ہے تو اس بگاڑ کو دور کیا جائے، عام لوگوں میں اگر عمل میں انحراف پایا جاتا ہے تو ان کے عملی انحراف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اگر خرابی پائی جاتی ہے، بدعملی پائی جاتی ہے، انحراف پایا جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بنو آدم یعنی آدم کی اولاد، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں، یعنی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ تو بنو آدم کی فطرت یہ ہے کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب دو لوگ یا دو سے زائد لوگ ایک ساتھ رہیں تو کہتے ہیں ضروری ہے فلا بد فیہم لہم من ائتمار بامر و تناہ عن امر، کہتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زائد لوگ کہیں ایک جگہ رہتے ہوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان میں کوئی صحیح بات کا حکم کرنے والا بھی ہو اور غلط باتوں سے روکنے والا بھی ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کیا جائے اور ایک دوسرے کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھا جائے۔ یہ بنو آدم کی شان ہے۔ تو خیر خواہی اور نصیحت، اس سے روگردانی یہ انسان کو مصیبتوں میں گرفتار کرتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد استرعاہ اللہ علی رعیت، کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو حاکم بناتا ہے کسی قوم پر، فلم یحطھا بنصیحۃ، اور وہ حاکم، وہ ذمہ دار، وہ حکمراں، وہ سربراہ اگر خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، الا لم یجد رائحۃ الجنہ، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے اپنی اولاد، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے بھائی بہن، ہماری اپنی بیوی، اور اسی طرح سے دیگر افراد، ہمارے اپنے پڑوسی، ہمارے اپنے رشتہ دار، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں، جن سے ہمارا ملنا جلنا ہے، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہمارا خیر خواہی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر ان میں ہمارے اندر کوتاہی اور کمی پائی گئی تو کل قیامت کے دن یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے سامنے مجرموں کے کٹگھرے میں کھڑے کیے جائیں گے۔ خیر خواہی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ خیر خواہی ایک مسلمان کے اندر کتنی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب وہ مسلمان بھائی دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی، آپ نے کہا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب وہ مسلمان بھائی خیر خواہی طلب کرے اپنے بھائی سے تو چاہیے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے، یا مشورہ طلب کرے تو بہترین مشورہ دے اس کو۔ وَإِذَا عَطِسَ، اور اگر وہ چھینک مارے فحمد اللہ، اور چھینک کر کے الحمدللہ کہے فشمتہ، تو یہ ذمہ داری ہے کہ سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، اور اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرنے کو جائے، اس کی عیادت کرے، اس کی بیمار پرسی کرے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اور جب وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے، یعنی اس کے جنازے میں، اس کے کفن دفن میں شریک ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ چند حقوق ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ عبادتوں کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس سے بھی مقصود یہی ہے، 5 وقت کی نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت گھر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے باجماعت 5 وقت کی نمازوں کو مسجد میں آ کر کے ایک ساتھ اکٹھا کرنے کی تعلیم کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے آشنا رہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہم جانیں۔ اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے تو اس کے پریشانیوں کو مل جل کر کے سب دور کریں، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے تعلقات بنے رہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ایک دوسرے سے ضرور ملیں، ایک دوسرے کا سامنا کریں گے، سلام ہوگا، ایک دوسرے سے متعارف ہوں گے، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا موقع اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ کا حکم، صدقہ و خیرات کا حکم اسلام نے کیوں دیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ جس معاشرے میں مسلمان رہیں وہاں سے غربت دور ہو جائے، ختم ہو جائے، وہاں غریبی نہ رہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس کا تعاون کیا جائے۔ زکوٰۃ اور صدقے کے نظام کو قائم کرنے کا مقصود یہی ہے۔ جہاد کا نظام اسلام میں ہے، کیوں؟ تاکہ ظلم سے بچایا جائے۔ عدل و انصاف کی تعلیم اسلام دیتا ہے، مقصود کیا ہے؟ تاکہ حق والوں کو صحیح طور سے ان کے حق کو پہنچایا جائے۔ تو ایسے جتنے بھی تعلیمات اسلام کے آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ سارے کے سارے خیر خواہی کے اوپر مبنی ہیں، سارے کے سارے عبادات کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بات ظالم ہے تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم ہے تو اس کی مدد کیا ہے؟ مظلوم ہے تو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم ہے تو اس کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ظالم ہے تو اس ظالم کو اس کے ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ اس کی مدد ہے۔ لیکن آج کا جو دور ہے خاص طور سے، اس میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے سامنے کہ آج ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی جو لائف ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ پرائیویٹ ہے، اور اس کی اپنی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ بے نمازی ہے تو کوئی اس کو نماز کو نہ کہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو کوئی اس کو تعلیم نہ دے کہ وہ روزہ رکھے، اگر وہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی کر رہا ہے تو اس کو کوئی نہ بتائے کہ تو جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں بھائی ہماری یہ پرائیویٹ لائف ہے، ہماری یہ پرسنل زندگی ہے، اس کے اندر دخل اندازی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ بالکل یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔
ایک مرتبہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنا خیال رکھا کرو، اور جو گمراہ ہیں وہ ہدایت یافتہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آیت پڑھی، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے۔ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ انکم تقرؤون ھذہ الآیہ فی کتاب اللہ، کہ اے لوگو قرآن عزیز کے اندر اللہ کی کتاب میں یہ آیت تم لوگ پڑھتے ہو، لیکن تضعونہا غیر موضعہا، تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو غلط مقام پر لے جا کر کے فٹ کرتے ہو۔ غلط مقام پر فٹ کرنا کیا ہے؟ علیکم انفسکم۔ جب کسی کو نصیحت کی جائے تو کہہ دیتا تمہارا دیکھو، یہ ہمارا پرسنل لائف ہے، پرسنل زندگی ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ خاص ہے، ہمارا جو ہوں گا، تمہارا کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج لوگوں کے جانب سے یہ جواب آتا ہے، علیکم انفسکم، تمہارا دیکھو۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا مقصود اس آیت سے یہ نہیں ہے کہ جب کوئی کسی کو نصیحت کرے، کوئی کسی کو سمجھائے تو کہہ دے علیکم انفسکم، اپنا دیکھو تم، ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ یہ بالکل اس آیت کا مفہوم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اذا رأوا المنکر لم یغیرونہ، کہ جب لوگ منکرات ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اوشکا ان یعمہم بعقابہ، تو بہت قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آئے گا تو خالی گنہگاروں پر نہیں آئے گا بلکہ ان لوگوں پر بھی آئے گا جو منکرات سے روکتے نہیں تھے۔ تو اس لیے جب سماج اور معاشرے کے اندر کوئی برائی پھیلتی ہے اور برائی ابھی ابتدائی دور میں ہے، اگر اسی وقت اس کو روک دیا جائے، اس پر نکیر کیا جائے تو ممکن ہے وہ برائی نہ پھیلے۔ لیکن اگر ہر انسان یہ سوچے کہ وہ اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ بدعقیدہ ہے، گمراہ ہے، بدعقیدیوں میں زندگی گزار رہا ہے، بدعملی کا شکار ہے، سود لے رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، اس سے اپنے کو کیا لینا دینا ہے۔ ہم تو 5 وقت کے نماز کی پابندی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، اور ہر سال میں کئی بار عمرے کو بھی آ جا رہے ہیں۔ ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہمارا پڑوسی اگر بدعقیدہ ہے، ہمارا پڑوسی بدعمل ہے، ہمارا پڑوسی اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس سے اپنے کو کیا لینا دینا ہے؟ اور کبھی کبھی سمجھانے بھی جاتا ہے تو جواب آتا ہے علیکم انفسکم، تمہارا دیکھ لو۔ یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے، روکنا اس لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، کہا یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ایک کشتی کے مانند ہے، یہ دنیا ایک کشتی کے مانند ہے جس میں سارے لوگ سوار ہیں، کچھ لوگ اوپر کے منزلے میں ہیں، کچھ لوگ نیچے کے منزلے میں ہیں۔ اب نیچے والے اگر کشتی میں سوراخ کرنے لگیں تو اوپر والے کیا سمجھیں گے؟ اوپر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کشتی میں سوراخ کرنے دینا چاہیے یا روکنا چاہیے؟ اگر اوپر والے بیٹھ کر کے یہ سوچا اپنا کیا جا رہا، نیچے کر رہے، پانی انہی میں بھرے گا، تو ہوگا کیا کہ پہلے واقعی نیچے پانی بھرے گا، لیکن پانی بھر کے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ پوری کشتی ڈوبے گی، پوری کشتی ڈوبے گی۔ ایسا نہیں کہ اوپر والے بچ جائیں گے، ہم نے تو سوراخ نہیں کیا تھا، پانی یہاں کیوں آئے گا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ کشتی پانی میں ہے اور سوراخ کرنے والے جو ہیں وہ سوراخ کر رہے ہیں، تو سوراخ کرنے سے اگر نہیں روکیں گے تو ہوگا یہ کہ پوری کشتی ڈوبے گی۔ تو اگر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے گھر میں
ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست و احباب میں اگر کوئی غلط کر رہا ہے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے غلط ہو یا عمل کے اعتبار سے غلط ہو، اگر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو خالی گنہگاروں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، بلکہ اس عذاب کے لپیٹ میں سارے لوگ آتے ہیں۔ سونامی آئے، زلزلہ آئے تو کیا مومنوں کے گھروں کو بچاتے ہوئے باقی گھروں کو تباہ کر دیتی ہے؟ بالکل نہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو اس میں جہاں گیہوں پستا ہے وہیں گھن بھی پستے ہیں، سارے لوگ پستے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا، لیکن عذاب جب اللہ رب العالمین کا آئے گا تو عام عذاب آئے گا، سارے لوگ اس عذاب کے شکار ہوں گے۔ تو اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی معاشرے میں ہو رہی ہے تو ذمہ داری ہے ہر انسان کی کچھ برائی سے اس کو روکے اور اس کی نہ سنے علیکم انفسکم کہ میں میرا کر رہا ہوں تم تمہارا دیکھ لو، بالکل نہیں۔ تو جو کر رہا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی یہ عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب ہے، اس لیے ہم تجھے روک رہے ہیں۔ بات صرف تیری نہیں ہے، بات پورے معاشرے کی ہے، بات پوری دنیا کی ہے۔ تو یہ دنیا ایک کشتی کے مانند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تعلیم دی ہے، لیکن خیر خواہی کے بھی کچھ آداب ہیں، خیر خواہی کے بھی اپنے آداب ہیں، اس کے اصول ہیں۔ خیر خواہی کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان مخلص ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، کسی کو اس کے غلطیوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کرے، اس لیے نہیں کہ نام و نمود ہو، شہرت ہو، لوگ اس کو بہت بڑا سمجھیں، نہیں، بلکہ اخلاص اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پہنچے وہ باتیں۔ تو مخلص ہو کر کے کسی کی نصیحت کرنا چاہیے، کسی کو نصیحت کرنا چاہیے، کسی کو سمجھانا چاہیے، کسی کو منکرات سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے انسان کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے قول اور عمل میں تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کہہ تو رہا ہے لیکن خود ہی اسی گناہ کے اندر ملوث ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ سگریٹ پھونک رہے ہیں، دوسرے کو کہہ رہے ہیں سگریٹ پینا نقصان دہ ہے، وہ کہے گا پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اللہ فرماتے ہیں دوسروں کو نصیحت کرتے ہو خود کو بھول جاتے ہو۔ تو خالی نصیحت ہی نہیں کرنا ہے، خود عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینی ہے۔ تو یہ دوسرے ادب ہیں کہ خاص طور سے اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں کو روکیں، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک انسان اگر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی برائی نہیں چھوڑ پا رہا ہے اور وہی برائی دوسرے کے اندر دیکھ رہا ہے تو اس کو نہ روکے، بالکل روکے، لیکن اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرے اور اس کے لیے بھی دعا کرے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نصیحت کریں تو ہمارے قول اور عمل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، جن منکرات سے روک رہے ہیں، انہی منکرات کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ نمبر 3، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، تیسرا یہ ہے کہ انسان جب نصیحت کرے، خیر خواہی اگر کسی کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس کو خیر کی طرف بلا رہا ہے یا اس کو شر سے بچا رہا ہے، یہ اس کا یہ عمل علانیہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چپکے سے کرے، اس کو چھپ کر کے تنہائی میں لے کر کے اس کو نصیحت کرے، تنہائی میں نصیحت کرنا چاہیے، اس لیے کہ فطری طور سے انسان کی فطرت ہی ایسی ہے جو علانیہ نصیحت کو جلدی قبول نہیں کرتی ہے، چہ جائے کہ وہ غلطی پر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے اندر کوئی خامی دیکھتے تھے، کوئی کمی دیکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا لوگوں کو کیا ہو گیا فلاں ایسا ایسا کر رہا ہے، نہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا عمل کر رہے ہیں۔
اب جس کے اندر وہ کمی وہ کوتاہی پائی جاتی تھی وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتا تھا، اپنی اصلاح کر لیتا تھا۔ تو ایک تو چپکے کرنا چاہیے، تنہائی میں لے جا کر کے کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے اس کو، یہ ہے خیر خواہی۔ اس کے تعلق سے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ المؤمن یستر وینصح، مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ نصیحت کرتا ہے تو نصیحت جو ہے وہ پردہ پوشی کے ساتھ کرتا ہے، یعنی تنہائی میں کرتا ہے۔ اور والفاجر یہتک ویفضح، لیکن جو گنہگار ہوتا ہے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ عزت اچھالتا ہے اور رسوا کرتا ہے۔ تو فاجر کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اور فاجر کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ کسی غلطی پر اس کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو سر عام کرتا ہے تاکہ سامنے والا رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ وہ عزت اچھالتا ہے، تو عزت اچھالنے کا حکم نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کسی کو نصیحت کرو اور اس کی عزت اچھالو، یہ تعلیم بالکل نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مومن انسان وہ ہے جس انسان نے اپنے بھائی کو نصیحت کیا، جس بھائی نے اپنے بھائی کو نصیحت کیا اور نصیحت چھپ کر کے کی، تو لقد نصحہ وزانہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر کسی نے نصیحت کی، من نصحہ علانیتاً فقد فضحہ وشأنہ، تو جس نے علانیہ نصیحت یا خیر خواہی کرنے کی کوشش کی، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بھائی کو رسوا کر دیا اور اس کے معاملات کو مزید بگاڑ دیا۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ گناہ کرنے والا شخص یہ سوچتا ہو کہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن جب ایک شخص اس کے پاس پہنچ کر کے اس کو بتاتا ہے آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، تو اس کو سمجھ میں آتا ہے دوسروں تک معاملہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن جب سر عام سارے لوگوں کے سامنے اگر اس کو رسوا کر دیا جائے تو اس برائی کے اوپر وہ مصر ہو جاتا ہے۔ اب سب لوگوں کو پتہ چل گیا تو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ پھر کھلے عام وہ برائی جو ہے انجام دینے لگتا ہے۔ تو خاص طور سے ان تین باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو جو بنیادی مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لہذا یہ ذہن میں ہمیشہ رہے کہ ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم جو برائی کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی ساتھ خاص ہے، بالکل نہیں، اس کے اثرات دیگر لوگوں کے اوپر ہوں گے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کرو، یہ مت بولو کہ یہ میرا معاملہ ہے، میری پرسنل لائف ہے، میری زندگی ہے، اس میں کسی کو دخل اندازی کرنے کی جو ہے وہ نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نصیحت کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے کو یہ چاہیے کہ ان آداب کا خیال رکھے تاکہ اس کا صحیح فائدہ پہنچے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان فرمایا، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو مخلص بننے اور مخلص رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کی کمیوں کوتاہیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر پائے جانے والی برائیوں کو اللہ دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک و رؤوف رحیم۔